آج 24 ذی الحجہ ہے، بڑا مبارک دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آج ہی کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اللہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، حضرت امام حسن امام حسین کو اپنے ساتھ نجران کے عیسائیوں کے خلاف مباہلے میں لے کے گئے تھے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب عیسائی لوگ کٹ حجتی کر رہے تھے اور ہمارا نبی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، لیکن عیسائی اس بات پہ اڑے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی نے بہت سمجھایا، لیکن جب عیسائی نہیں مانے تو اللہ نے اپنے مبارک قرآن میں آیت اتاری، اور آیت نمبر 61 سورہ آل عمران میں بہت ہی اچھی طرح سے اللہ نے ان عیسائیوں کے خلاف کہا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ آیت اتار کر کے رسول سے کہا کہ اس کو آپ عملی جامہ پہنائیں۔ حضرات، جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے بیٹے بچوں کی جگہ پہ امام حسن امام حسین، عورتوں کی جگہ پہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اور مردوں کی جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ اور جب اس میدان میں پہنچے جہاں پہ مباہلہ ہونا تھا، عیسائیوں نے جب دیکھا کہ رسول کے ساتھ میں امام حسن امام حسین اور فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی جیت ہے، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جیت ہے عیسائیوں پر۔ نہ تلوار چلی، نہ خنجر چلے، عیسائیوں کو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام نے ہرا دیا۔ اور اس آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جھوٹوں پر لعنت۔ تو عیسائی جب میدان چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی نظروں میں امام حسن امام حسین اور فاطمہ زہرا حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ سچے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے جو آیت بھیجی اس میں بچوں کو کیوں بلوایا، عورتوں کو کیوں بلوایا، اور آدمیوں کو کیوں بلوایا؟ جبکہ رسول صادق الامین ہیں، رسول اکیلے کافی تھے۔ کسی صحابی کو رسول اللہ نہیں لے گئے، فاطمہ زہرا کی جگہ پر کسی اور عورت کو نہیں لے گئے، بچوں کو لے کر کے گئے۔ بچوں میں امام حسن امام حسین کو لے کر کے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو لے کے جانا تھا جو بچے ایسے ہوں جو کبھی جھوٹ نہ بولے ہوں، عورت ایسی ہوں جو کبھی جھوٹ نہ بولی ہوں، مرد ایسا ہو جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ایسے سچے ہوں کہ جن پہ اللہ کی سچائی کی مہر لگی ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان کے صداقت کے، ان کے سچے ہونے کی مہر لگا دی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور امام حسن امام حسین ایسے سچے ہیں کہ عیسائی ان کو دیکھ کر کے میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ اب ہمیشہ کے لیے سچے ہیں اور ان سے کبھی بھی کوئی گواہی نہیں مانگی جا سکتی،
کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1,23,999 نبیوں کے سردار ہیں، جو کافر بھی ان کو سچا کہتے تھے اور قرآن نے بھی ان کو سچا کہا. حضرت علی علیہ السلام امام ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. ان کو اللہ نے قرآن میں سچا کہا. امام حسن امام حسین جنت کے سردار ہیں، ان کو اللہ نے سچا کہا. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا عورتوں کی جنت کی سردار ہیں، ان کو اللہ نے سچا کہا. اور عیسائی تو ان کی عزت کر کے چلے گئے، لیکن اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہماری شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے حق کے لیے خلافت کے دربار میں گئیں تو وہاں پہ ان سچوں سے گواہی مانگی گئی، جو ایسی سچی تھیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے لیے آیت تطہیر اتری، جن کے لیے آیت مودت اتری، ان سے گواہ مانگا گیا. اور جب گواہی میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن امام حسین کو پیش کیا، جن کو دیکھ کر کے عیسائی پیچھے چلے گئے تھے اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ہمارے مسلمانوں نے ان کی سچائی کو نہ مان کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ عیسائی تو ان کو سچا مانتے ہیں لیکن ہم ان کو سچا نہیں مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ تھوڑی سی جاگیر کا مسئلہ تھا اور جو فاطمہ زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور ان کو یہ صدمہ پہنچا کہ اسی صدمے سے وہ وفات کر گئیں. اور ہم دعا کریں آئیے کہ ہمارے دل میں پنجتن پاک کی محبت اللہ پیدا کرے، جس سے ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پانچوں حضرات کے راستے پر چلیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے. خدا حافظ.